بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عمومی طور پہ معاشرے میں جو باتیں پائی جاتی ہیں فیملی بزنس کے حوالے سے، دوسرا اس حوالے سے سب سے اہم پہلو جو تھا نا وہ ہے تو اہم پہلو یہ ہے کہ جو شریعہ کی گائیڈ لائنس تھی، شریعہ کی گائیڈ لائنس اگر میٹ ہو جاتی ہیں نا تو یہ جو شروع والی باتیں ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں، جو ہم آگے کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کام کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن تھوڑا کرنے کی چاہت نہیں ہے۔ اگر تھوڑے والا کام جو شریعت نے 3-4 سلائیڈوں والا حصہ جو درمیان میں ہمیں بتایا نا، اگر ہم اس کو منظم کر لیں تو بہت سارے مسئلے ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اب یہ اگلی جو سلائیڈز ہیں 5, 7, 8, 10 جتنی بھی ہیں، اس میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شریعہ جو چاہتی ہے نا کہ چیزوں کو ذرا واضح کیا جائے، ابہامات کو ختم کیا جائے، انسرٹنٹیز کو ختم کیا جائے اور چیزوں کو واضح کیا جائے، حیثیتوں کو واضح کیا جائے، اس کے لیے عملی طور پہ کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس سے کوئی بہتر مزید صورت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو ظاہری اسباب کے درجے میں چیزیں ہیں، اسباب میں تو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے نا، شریعہ کی گائیڈ لائن تو ایک ہی رہیں گی، لیکن اس کے لیے مختلف ویز، مختلف طریقے جو کچھ آج یہاں ذکر کرتے ہیں، کچھ اور بھی آپ حضرات کی ڈسکشن میں بھی سامنے آ جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں اور بھی کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر یوں کیا جائے تو شریعہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہتر انداز میں فلفل کی جا سکتی ہیں۔ فیملی بزنس کی جو منتقلی ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے بلکہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسری نسل میں، تیسری نسل میں، چوتھی نسل میں، 5ویں نسل میں اس بزنس کو جب تک یہ فلورش نہیں ہوگا، جب تک یہ سلسلہ پائیدار طریقے سے نہیں چلے گا، اس وقت تک بزنس اور کاروبار کے ریاست، ملک، خاندان، علاقے کے لیے جو ایک اثرات ہو سکتے ہیں وہ صحیح معنی میں نہیں آ سکتے۔ پائیداری کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ظاہر سی بات ہے اسباب کے درجے میں ہمیں کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ طے کرے ہر آدمی کہ شریعہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں نا اس کو مجھے فالو لازمی کرنا، اور جب شریعہ کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے بیٹھے گا تو یقیناً وہ عملی اقدامات کی طرف جائے گا، اور جب عملی اقدامات کرے گا تو شریعہ جو چاہتی تھی وہ پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ جو بزنس ہم چھوڑ کے جائیں گے، جو ہم کرتے ہوئے چلتا ہوا چھوڑ کے جائیں گے، وہ نسل در نسل چلتا رہے گا، جو اس سے نہ صرف ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گے بلکہ ہمارا یہ ملک بھی فائدہ اٹھائے گا، ہماری عوام بھی فائدہ اٹھائے گی، پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ قوموں کی ترقی، عروج اور قوموں کے زوال میں معیشت کا بڑا گہرا دخل ہے۔ اس لیے ہماری معیشتیں جتنی اچھی ہوں گی، جتنی بہتر ہوں گی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اچھی ہونی چاہیے۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے صحت مند کاروبار کی، صحت مند بزنس کی، اور صحت مند سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس میں پیسے کی ریل پہ ہو، ایک ایسا بزنس جو شفافیت پر مبنی ہو، ایک ایسا بزنس جو اسلام کے ذرعی اصولوں پر مبنی ہو، ایک ایسا بزنس جس میں اسلام کی گائیڈ لائنز کو پراپر اڈاپٹ کیا جا رہا ہو۔ اسلام ایسے بزنس کی بہرحال حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور سورۃ جمعہ میں اسی کو بتایا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو۔ اللہ کے فضل کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے، رزق ہے۔ رزق ظاہر سے بات ہے کہ ملتا ہے معاش کے بہت سارے اسباب کو اختیار کرنے سے، اور معاش کے بہت سارے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو بازار کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ جاتا ہے تو انسان کا بازار میں اٹھنا، بیٹھنا، جانا، یہ سب چیزیں جو ہے عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، عبادت میں شمار ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اجر اور ثواب کا مستحق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا بھی مستحق ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کی ضروریات جو اس کی اوبلیگیشنز تھی، ذمہ داریاں تھیں، انہیں کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیت رزق حلال کمانے کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن بھر اس کی محنت، اس کا کمانا، اس کا وہاں دوڑ و دھوپ، یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے، جہاں اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے وہاں اللہ کے ہاں وہ ثواب کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ تو فیملی بزنس کو آگے منتقل کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ بزنس کی قانونی شناخت واضح ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب تک بزنس جو ہے وہ افراد کے اشاروں پر اور افراد کے رحم و کرم پر رہے گا نا، تو افراد، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان انپریڈکٹیبل مشین ہے۔ انسان کے بدلتے ہوئے، انسان کے مفادات کے چینج ہوتے ہوئے، انسان کی ترجیحات کے بدلتے ہوئے کوئی فرق، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ کون سا مشیر اس کو ہو سکتا ہے کہ
سیدھی لائن کی طرف لے جائے اور کوئی ایسا مشیر اس کو مل جائے جو سیدھی لائن سے اتار کے غلط پٹڑی پہ چڑھا کے چلا جائے. تو اپنے آپ کو کسی ایسے رسے میں باندھنا چاہیے یا اپنے آپ کو کسی ایسے طرز عمل میں یا ایسے عملی قدم میں باندھنا چاہیے کہ آپ خود چاہتے ہوئے بھی اپنی چیزوں کو جو آپ نے خود بنائی ہیں اس کو وائلیٹ نہ کر سکیں. یعنی اپنے آپ کو کسی نظم کا پابند بنائیں, اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند بنائیں. جب تک انسان اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند نہیں بناتا, کوئی بھی کام انسان پائیداری کے ساتھ یا استقلال کے ساتھ کر نہیں سکتے. تو سکسیشن پلاننگ یا بزنس کی اگلی نسلوں تک منتقلی جو ہے اس میں بھی اس بات کا گہرا دخل ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے کوئی ایسی مضبوط منصوبہ بندی کرے کہ اس منصوبہ بندی کی وائلیشن افراد کے اختیار میں نہ ہو, یا کوئی ایک فرد چاہت کے باوجود بھی جو ہے اس ساری جو کیا کہتے ہیں بساط ہے اس کو لپیٹ نہ سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بزنس کی قانونی شناخت کو واضح کرنا چاہیے. یعنی اپنے آپ بزنس کو کچھ ایسے رولز میں, ایسے ضابطوں میں باندھ دیں کہ ہر انسان جب چاہے وہ دوسرے کو بلیک میل نہ کر سکے. اس کے پاس کچھ قانونی پوائنٹس ہوں, کچھ کہیں قانون اس کی مدد کرتا ہو, کہیں جرگہ اس کی مدد کرتا ہے, کہیں لا اس کی مدد کرتا ہو, کچھ جگہوں پہ اس کو بہت سارے اداروں سے سپورٹ ملتی ہو کہ یار میرے پاس میرے ساتھ انسان کو تقویت ملتی ہے کہ اسے یہ لگتا ہو کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے بزنس میں آج ان کی رائے بدل گئی ہے تو کل یہ مجھے کمپنی سے باہر نکال دیں گے یا مجھے ادارے سے باہر نکال دیں گے. ایسا نہیں ہے. تو سامنے والے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ لاجیکل اور مضبوط گراؤنڈز پر ہے اور مضبوط بنیادوں پر ہے, تو اس شخص کو میری چاہت ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو ایسے آٹے سے بال نکال کے باہر پھینکنا ممکن نہیں. تو اس کے لیے عمومی بات یہ ہے کہ اپنی بزنس کی جو قانونی شناخت ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. اس کے لیے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 شراکت داری, یعنی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے, ایسوسیشن آف پارٹنرشپ, اس کو رجسٹریشن کر لیا جائے 1932 کے ایکٹ کے تحت. یہاں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ یار حکومت کے قانونوں میں گئے نا تو بس مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ ایک متھ ہے یا کچھ بھی ہے, کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہر جگہ ہر چیز کے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے ظاہر سی بات ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نقصانات بھی ہوں, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز جس کے بینیفٹ زیادہ ہوں اس کو بہرحال اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور ایسا کہ جس کے لارج اسکیل پر بینیفٹ ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہو تو ان کو برداشت کر لینے چاہیے. ایسا ایک طریقہ کار جس کے لارج اسکیل پر نقصانات ہوں اور تھوڑے لیول پر اس کے بینیفٹ ہوں, تو ظاہر سی بات ہے یہ تقابل کرنا عقلی طور پہ انسان کے لیے. قانونی تقاضوں میں انسان جاتا ہے تو بہت ساری جگہوں میں حکومتی اداروں میں جانے میں, تھوڑا سا کام میں, فائل کو آگے چلانے میں مشکلات ہوتی ہیں, ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس سے انسان بہت ساری جگہوں پہ سیکیور بھی ہوتا ہے. انسان کے پاس بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ انسان جا کے اپنے حق کو کم از کم دوسرے کو ایک یک جنبش قلم میں اسے چھیننے نہیں دیتا. تو یہ بنیادی طور پہ 3 طریقے ہیں کہ سول پروپرائٹرشپ ہے, NTN میں اس کو رجسٹر رکھیں, اپنی چیزوں کو قانونی طور پہ رکھیں. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو قانونی طور پہ تھوڑا سا اپنے بزنس کی قانونی شناخت واضح کریں. اب ان میں سے اپنے اپنے بزنس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹنرشپ میں رجسٹرڈ ہونا بہتر ہے, کمپنی میں رجسٹرڈ ہونا بہتر ہے, یا سول پروپرائٹر کے طور پہ چلنا زیادہ بہتر ہے. تھوڑا سا آپ اگر بیٹھ کے اس کا انالائز کریں گے, اس کو انالائز اس طرح کریں کہ اگر ہم پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پارٹنرشپ میں یہ پہلے والے 2 ماڈل ہوں گے, یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ان دونوں ماڈلز میں سے اپنی جو لائن آف بزنس ہے یا اس وقت آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایکٹ کو بھی پڑھیں, ان دونوں کو پڑھیں اور اپنے بزنس کے سرکمسٹانسز کو بھی سامنے رکھیں, اور پھر اپنے لیے ایک ڈیسیژن یا اپنے لیے ایک وائزلی ڈیسیژن لیں کہ مجھے پارٹنرشپ میں جانا چاہیے یا کمپنی ایکٹ میں جانا چاہیے. کلیئر ہو رہی بات؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹو ہے. 2+2 4, میں یہاں کھڑے ہو کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو پارٹنرشپ میں ضرور رجسٹر ہو, یا آپ کمپنی کے طور پہ اپنے آپ کو ضرور رجسٹر کریں, یا آپ پارٹنرشپ میں جائیں نہ, آپ سول پروپرائٹرشپ رہیں. آپ اپنے بزنس کے حالات, واقعات, سرکمسٹانسز, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان چیزوں کو بھی سمجھیں, ان کا مطالعہ بھی کریں. تھوڑا سا آپ اس کو آج کل چیٹ GPT نے بہت سہولت کر دی ہے, وہ آپ کو کمپیریزن بھی بنا کے دے دے گا. آپ اس میں پارٹنرشپ ڈالیں گے اور کیا کہتے ہیں اس کو کمپنی ایکٹ ڈالیں گے نا, تو وہ بتائے گا کہ بزنس کے لیے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے. پھر اگر آپ اس کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میری یہ حالات و واقعات ہیں, ہر انسان کے, ہر بزنس کے ایک نیچر, بزنس کی نیچر ایک ہے لیکن پھر بھی حالات مختلف ہو سکتے ہیں.
آپ اپنے اسپیسیفک حالات اس کو بتائیں گے تو اس کے حساب سے بھی آپ کو ایک حد تک وہ کیا کرے گا, گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو حرف آخر سمجھ کے بس اسی پہ عمل کر لیں, وہ آپ کو ایک روڈ میپ طے کرنے میں آپ کی مدد کرے گا, ہیلپ کرے گا آپ کو. اور وہ ہیلپ جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اصل ڈیٹا ہے یا اوریجن ہے ان چیزوں سے وہ اخذ کر کے لا رہا ہوتا ہے, اور 19-20 ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں. اس کے بعد وائزلی ڈیسیژن لینے میں انسان کو کیا ہوگی, سہولت ہوگی. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ بزنس کی قانونی شناخت کو واضح کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ شراکت داری کو منتخب کرتے ہیں, مثال کے طور پہ خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے آپشن پہ جانا چاہیے, تو پہلے آپشن میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, شراکت داری کا اب آپ کو تحریری معاہدہ بنانا پڑے گا. شراکت داری والے حصے میں اگر آپ گئے نا, تو اب یہ والا جو ڈاکومنٹ ہے نا, یہ آپ کی بزنس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک بیس کی حیثیت رکھے گا. یہ ڈاکومنٹ جتنا مضبوط ہوگا, یہ ڈاکومنٹ جتنا وائزلی بنایا گیا ہوگا, یہ ڈاکومنٹ جتنا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہوگا, اتنا ہی آپ کے بزنس کو لانگ ٹرم چلنے میں کیا ہوگی, سہولت ہوگی. اس ڈاکومنٹ پر جتنا ٹائم لگائیں گے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اگر اس ڈاکومنٹ کو کوئی آدمی لینینسی کے ساتھ بنائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن کے جو صحیح نتائج ہیں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ یہ ڈاکومنٹ بنیاد ہے. بنیاد اگر کسی عمارت کی کیا رہ جائے, ہلکی رہ جائے, تو آگے عمارت کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہی ہوگی نا. تو اس میں کیا کرنا ہے, تمام شرکاء, والد, اولاد یا دیگر رشتہ داروں کے درمیان ایک واضح تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. اس واضح تحریری معاہدے میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے کام ہو جائے گا. آپ بالکل ٹائم نہیں دیں گے, توجہ نہیں کریں گے, کچھ ایسا کریں گے اور ایک رچ ڈاکومنٹ بن جائے گا, ایسا نہیں سوچیے گا. بزنس میں اگر کسی نے اس ڈاکومنٹ کو بنانا ہے تو جس طرح سے وہ بزنس کو ٹائم دیتا ہے, اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ اس ڈاکومنٹ کو ٹائم دینا پڑے گا. اور اگر وہ ٹائم دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فیملی بزنس کی بنیاد کو سیٹ کرنے میں ایک اہم کام کر جائے گا. معاہدے میں کیا ہوگا, حصص, شیئرز کیا ہوں گے, پروفٹس کیسے تقسیم ہوں گے, انویسٹمنٹس کیسی ہوں گی, ذمہ داریاں کیا ہوں گی, ہر نئے آنے والے ممبر کی ذمہ داری کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے, اس کو انڈکٹ کرنے کا معیار کیا ہوگا, اس کی ایلیجبلٹی کو کیسے طے کریں گے. ہر آنے والا جو ممبر ہے اس کی کیپیبلٹیز ایک جیسی نہیں ہے, ہر ایک کی کیپیبلٹیز جو ہے اس کو انالائز کیسے کریں گے, اور اس کی انالائزیشن کے بعد اس کو ایڈجسٹ کہاں کرنا ہے. آپ کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ اتنا رچ ہونا چاہیے کہ جو ڈل لیول کا ممبر ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکے, اور جو شارپ لیول کا ممبر ہے وہ بھی کیا ہو سکے, اس میں ایڈجسٹ ہو سکے. یہ ڈاکومنٹ آپ کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھے گا, اور قانون کا فارمولہ یا قانون کی جو کیا کہتے ہیں, اس کی قانون کی جو کہتے ہیں پائیداری یہ ہے کہ اس میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ بہت سارے لمبے عرصے کے لیے وہ چل سکے. اور لمبے عرصے کے لیے فیملی ممبر میں چلنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہر ممبر کو اس ضابطۂ اخلاق کو ایڈجسٹ کرنے کی کیا اس میں صلاحیت ہو. ظاہر سی بات ہے کہ سب ایڈجسٹ ہو جائیں, اس کے لیے دماغ تو لگانا پڑے گا نا, سوچنا بھی پڑے گا, لیکن ایک دفعہ لگا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جھگڑوں کے حل کے لیے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کلاز لازماً شامل کریں. ڈسپیوٹ حل کیسے ہوں گے, کس نوعیت کا جھگڑا ہوگا تو اس کو کیسے حل کریں گے, ہے نا. ہر ایک بزنس کے جھگڑے ہو سکتا ہے کہ 25% ریسیپی ایک ہو, لیکن ایک بزنس میں بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کے جھگڑے اور ہوں, دوسرے علاقے کے جھگڑے اور ہوں. یا آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا اس ڈاکومنٹ کو بنانے کے لیے, یا خود ٹائم لیں یا کسی کو ساتھ رکھیں, اور جب جب آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے اس کو نوٹ کرواتے جائیں, اور وہ آپ کو آگے گائیڈ کرتا رہے کہ یہ ایسے بنے گا, یہ ایسے بنے گا, یہ ایسے بنے گا. اگر پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں تو ایسے ہوگا. کمپنی ایکٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن آپ کو بنانا پڑے گا. پہلے سے بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بنا ہوا, آج کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے اپنی بھی بات لکھیں اور اپنی جانشینی کے اصول جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں اس ڈاکومنٹ کو بھی, یہ بھی بیس ہے. یعنی یہ تو ہم بیس طے کر رہے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے, یہ ادھر جانا ہے, آئدر دس آئدر. اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس ڈاکومنٹ پہ محنت کریں گے, اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس ڈاکومنٹ پہ کیا کریں گے, محنت کریں گے. شیئر ہولڈر ایگریمنٹ تیار کرنا ہوگا جس میں جانشین کے انتخاب کا طریقہ ہے, شیئرز کی ٹرانسفر پالیسی کیا ہوگی, ووٹنگ رائٹس کیا ہوں گے, بورڈ میں نمائندگی کے کیا اصول ہوں گے, بورڈ میں کون آ سکے گا, بحیثیت فیملی ممبر ہر ممبر کیا بورڈ میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا,
آئے گا تو کتنے ایکسپیرینس کے بعد آئے گا, کتنے تجربے کے بعد آئے گا, کس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے گزرنے کے بعد پھر وہ بورڈ میں آ سکے گا. یہ ساری باتیں طے کرنا ضروری ہے. کسی بھی شریک کے انتقال یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں شیئرز کی ہینڈلنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ پراپر تفصیل کے ساتھ جب ہم ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں. اسی طرح یہ بیس کے بعد پھر ایک جانشینی کی پالیسی بھی طے کریں کہ بڑا ایک سربراہ ہے تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ, بہت تو ہر کسی پہ آنی ہے نا, وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بزنس کو اس کا جو سکسیسر ہے وہ آٹومیٹکلی وہ آ جائے گا, یا کوئی اور اصول آپ نے طے کیا ہے کہ 4 بھائی کام کر رہے ہیں, سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا. ایک اصول تو آپ نے طے کیا ہو کہ بڑا جائے گا تو چھوٹا, پھر چھوٹا, پھر چھوٹا, پھر چھوٹا. ایک اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی اور بنیادوں پر جانشینی کا کوئی اصول طے کیے کہ شیئر ہولڈنگ سب کی ہوگی, لیکن سربراہی کون کرے گا یا اس کو لیڈ کون کرے گا, وہ شخص کرے گا جس میں یہ کرائٹیریا پایا جائے گا. وہ کرائٹیریا ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب نے اپنی مشاورت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کبھی ہو سکتا ہے میں خود بھی اس کرائٹیریا میں فٹ نہ ہوں, لیکن یہ نہیں سوچنا ہے کہ کرائٹیریا ایسا بنے کہ جس میں قیامت کی صبح تک فٹ رہوں. اگر یہ سوچیں گے تو وہ کرائٹیریا کیا رہے گا, وہ کرائٹیریا بزنس کے ساتھ یا فیملی بزنس کے ساتھ امانت میں خیانت ہوگی. یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص ہم میں سے اس کو لیڈ کرے جو اس کا اس وقت میں اہل ہے. ہو سکتا ہے وہ میرے سے چھوٹے والا ہو سکتا ہے ہم میں سے سب سے چھوٹے والا, لیکن اس کو لیڈ کرنا چاہیے جس میں سب سے زیادہ اس وقت لیڈرشپ کی کیا ہے, صلاحیت ہے. وہ ضابطہ ایسے مرتب ہونا چاہیے. ٹریننگ کا شیڈیول, ٹریننگ بہت ضروری ہے اس میں, اور ہمارے ہاں اداروں میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی عمومی طور پہ ٹریننگ نہیں کروائی جاتی ہے, اور پھر جو کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے تو نارمل فیملی بزنس ان میں تو ٹریننگ کا رواج ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بڑوں کا تجربہ جو ہے نا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ تجربے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن وہ تجربہ بھی تو ٹرانسفر کیسے ہوگا. تجربہ ٹرانسفر یا تو آپ میٹنگز میں بٹھائیں گے یا ٹریننگز کروائیں گے, ہے نا. آپ خود ٹریننگ کروائیں اپنے فیملی ممبران کو, اور جو نئے آنے والے ممبران ہیں ان تک اپنا جو تجربہ ہے اس کو شفٹ کریں نا, اس کو ٹرانسفارم کریں. ٹرانسفارم نہیں کریں گے اور یک دم سے ان پر جو ہے وہ ذمہ داری آئے گی تو وہ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. آہستہ آہستہ اختیارات کی منتقلی کا طریقہ کار اور ٹائم فریم بھی واضح کریں کہ اس وقت تک جا کے ہم اس کو ایسا کریں گے, ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوگا. اس پالیسی کو فیملی اور کمپنی ریکارڈ میں محفوظ بھی کریں, فیملی میں بھی کریں, اور پارٹنرشپ تھی یا کمپنی تھی وہاں ظاہر سی بات حکومت کے ریکارڈ میں بھی رکھوائیں اس بات کو جو آپ نے کرائٹیریاز طے کیے ہیں, اور فیملی کو بھی بتائیں کہ ہم نے لکھا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 بھائیوں نے یا 2 بھائیوں نے یا 1 بھائی نے بنا کے وہ چپ کر کے دراز میں رکھ لیا. اب جب وہ بھائی صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایک آدھا جاننے والا تھا, اس کو پتہ تھا کہ چونکہ میں CEO بن سکتا ہوں تو اب وہ یہ وراثت نامہ لے آئے گا یا وہ ڈاکومنٹ نکال کے لائے گا. اس سے پہلے کسی فیملی ممبر کو اس ڈاکومنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ ڈاکومنٹ اس وقت بھی آپ کی بہت زیادہ مدد نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا یہ ڈاکومنٹ آپ نے خود بنایا ہے. کلیئر, ڈاکومنٹ بھی بنائیں اور سارے جو فیملی ممبران ہیں ان کو اس بات کی اس پر آن بورڈ کریں کہ یہ ڈاکومنٹ بن رہا ہے اور اس کے پیچھے لاجکس ہی ہیں اور یہ ایسے چل رہا ہے. مناسب ہو تو جانشینی پالیسی جو بھی اتفاق رائے سے طے ہو اس کو بھی رجسٹرڈ کروا دیں. آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے نا, سکسیشن پلاننگ کی جو پالیسی آپ کی اتفاق رائے کے ساتھ طے ہوئی ہے اس کو بھی رجسٹرڈ کروا دیں تاکہ کوئی اپنی اس پالیسی میں منمانی نہ کر سکے. ہاں اس میں یہ کلاز ڈال دیں کہ ٹائم ٹو ٹائم جب بورڈ ڈیسیژن کرے گا اس میں چینجز کرتا جائے گا, اور چینجز کرتا جائے گا تو چینجز کر کے آپ کو SCP کو بھی انفارم کرتا ہے. کلیئر کے بعد تاکہ قانونی مسئلہ بھی کیا ہو, حل رہے. ایک کلاز اس میں ڈال دیں کہ جب کمپنی یا ادارہ یا بورڈ یا فیملی ممبران مناسب سمجھیں گے اس پالیسی میں کیا کرتے رہیں گے, چینج کرتے رہیں گے, اور یہ انیکسچر کے طور پہ اس مین پالیسی کا پارٹ بنتی رہے گی. وہ کمپنی ریکارڈ میں بھی پارٹ بنتی رہے گی اور SCP کے ریکارڈ میں بھی کیا ہے, پارٹ بنتی رہے گی. تیسرے مرحلے پر ہے فیملی کانسٹیٹیوشنز. یہ تو ہو گیا پارٹنرشپ کا مسئلہ, یا جو بھی آپ نے بیس بنانی تھی وہ بنا لیا. اب فیملی کا ایک الگ سے ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, وہ لازمی بنانا چاہیے جس میں آپ نے فیملی کو بھی ان ساری باتوں پر ایگری کرنا ہے اور ان کے اس بڑے ڈاکومنٹ کی روشنی میں ان کے پھر کردار کو متعین کرنا ہے, ذمہ داریوں کو بھی متعین کرنا ہے. یہ ہوگا فیملی کانسٹیٹیوشن. اس کے کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, تمام فیملی ممبران کے کردار اور ذمہ داریاں, تاکہ کوئی ادھر ادھر ٹانگ نہ اڑا سکے. ہر کسی کو اپنا ڈومین پتہ ہونا چاہیے, کاروباری اصول طے ہونے چاہیے کہ جب جی جس کا چاہے جدھر منہ کر لیا, ایسا نہیں ہے. کچھ ہر کاروبار کی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے, اپنی اس تھیم کو سیٹ کریں
اور اس تھیم میں اگر کوئی چینج آئے گا تو پھر وہ بورڈ لیول پر آئے گا یا بڑے لیول پر آئے گا. اخراجات اور منافع نکالنے کا پروسیس طے کریں. نکال سکتے ہیں آپ ڈرائنگس ہیں فلاں لیکن اس کا کوئی پروسیس طے کریں, اس کا میکینزم طے کریں اور اس میں ٹرانسپیرنسی رکھیں تاکہ کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور ہم تو کم ہم رہ گئے. غیر فعال ممبران کے لیے پالیسی بھی واضح کریں. بعض لوگ کچھ ممبران ایسے ہوتے ہیں جو بزنس میں ان ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بزنس میں ان نہیں ہوتے ہیں لیکن فیملی کے کاموں میں ان ہوتے ہیں, ہے نا, ایکچوئل بزنس میں نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ فیملی کے دیگر کاموں کی ذمہ داریاں ان کے ساتھ لگائی گئی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی بزنس میں اس پالیسی کا پارٹ بنائیں کہ کل کو کوئی ان کو یہ کہہ کے نہ نکال دے کہ آپ کی تو نہ محنت ہے, نہ آپ کو آنا نہ جانا, نہ لینی نہ دینی, تو آپ کو تو اس میں کچھ ملنا ہی نہیں چاہیے. ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کریں اور ان کا جو ان کی خدمات ہیں ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ایسی ایڈجسٹمنٹ بنائیں کہ ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو کہ وہ اس بات میں اس فکر میں لگ جائیں کہ یار ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں, ہم ادھر ہی جاتے ہیں, کیونکہ کل کو اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے تو سانو ادھروں کچھ ملنا ہی نہیں. یہ بات جب تک ان کے ذہن سے نہیں نکلے گی اس وقت تک کیا ہے وہ کام چلے گا نہیں. فیملی کونسل یا بورڈ آف ڈائریکٹر بھی تشکیل دیں. فیملی کونسل ایک تشکیل دیں, چند ایک افراد بنائیں جن کو فیصلے کا اختیار دیں اور وہ فیصلے وہ بھی لاجیکل بیسس پر کریں, اور جو چھوٹے ممبران ہیں ان کو فیصلوں کی جو عمل سازی ہے اس میں بٹھائیں, اس کی لاجکس کو سمجھائیں, اس کے بیک گراؤنڈس کو سمجھائیں تاکہ ان میں فیصلہ کرنے کی ایبیلٹی اور صلاحیت پائے. فیصلوں کو ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہ کیا جائے. چونکہ یہ بچہ جو ہے نا یہ فیملی ممبر جو ہے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو لہٰذا اس کو تو میں نے نہیں آنے دینا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا فلاں مسئلہ ہے, جتنے بھی گھریلو مسئلے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے مسئلے ہیں اس کو کاروبار سے الگ رکھیں. الگ بیٹھ کے سوچیں گے تو پھر فیصلے صحیح معنی میں ہو سکیں گے. یہ ایک الگ سے دستاویز ہے جس کو بنانا بہت ضروری ہے. اس کے نیچے جو آپ کو الگ سے اپنا ہر فیملی ممبر کا ایک ٹری کے طور پہ, ڈائیگرام کے طور پہ اس بات کی تعین کر رہی ہوگی, ہر ایک کو اس کا روڈ میپ دکھا رہی ہوگی کہ میں بزنس میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں اور اس کے بعد میرا روڈ کیا ہے, میپ کیا ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے. الٹیمیٹلی ہم سب نے یہاں پہنچنا, رستہ متعین ہوگا فیملی کانسٹیٹیوشن سے. ذاتی اور کاروباری مالیات کی علیحدگی, یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کا حصہ بنانا چاہیے. کاروبار کے اثاثے اور خاندان کے ذاتی اثاثے علیحدہ ہونے چاہیے اور وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ والی جو گاڑی ہے, یہ والا جو گھر ہے, یہ میں نے اپنی ڈرائنگ سے لیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے, ہے نا. آپ کی ڈرائنگ اتنی تھی کہ آپ اس ایسٹ کو لے سکتے تھے, سب کے ساتھ ڈکلیئر ہونے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو, اور وہ آپ کے منٹس آف میٹنگ میں ایجنڈے کا پارٹ ہونا چاہیے کہ اتنی ڈرائنگز ہوئی تھی, اتنا ہوا تھا, ایکس وائی زی نے فلاں والی پراپرٹی اپنے اس ڈرائنگز کی مد میں جو اس کے بزنس کے شیئرز میں ایڈجسٹ ہوئی تھیں اس سے انہوں نے وہ پراپرٹی بنائی ہے, تاکہ سب کچھ خلط ملط نہ ہو جائے نا. آخر میں کاروبار کے فنڈز کو ذاتی استعمال میں بالکل نہ لایا جائے, اور اگر لانا ہے تو دیگر کی اجازت کے ساتھ لانا چاہیے. یہ امانت دیانت کے بھی خلاف ہے. ذاتی استعمال کی ضرورت ہو تو باقاعدہ اجازت اور ریکارڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سے مستقبل میں وراثت اور کاروباری کنٹرولز پر جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک آدمی وہ کہے گا آپ نے کیا تھا تو میرے لیے کیوں مسئلہ ہے, اور میں کروں گا تو کہیں گے آپ نے کیا تھا تو آپ کے لیے میرے لیے کیوں مسئلہ ہے. ہنگامی منصوبہ بندی بھی ضرور کرنی چاہیے. ایک آپ نے پلان کیا تھا, اس پلاننگ کی کوئی پلان بھی رکھنا چاہیے نا. خدا نہ خواستہ اس وقت اگر وہ نہ چل سکا تو آلٹرنیٹ کے طور پہ کیا کریں گے, متبادل ہمیشہ سوچ کے رکھنا چاہیے. سکسیشن پلاننگ میں اگر آپ نے آلٹرنیٹ کی یا اس کی جو کنٹینجنسی پلان ہے وہ نہیں تیار کیا ہے تو بھی آپ کے پلان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کسی بھی وقت ایک بم کی شکل میں پھٹ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کسی بھی پیشہ ور سی او مینیجر کو عارضی طور پر بھی تعینات کر سکتے ہیں کہ ایک پوزیشن ایسی خالی ہوئی ہے جس پر آپ کے ممبران میں سے آپ کا جو کرائیٹیریا وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوزیشن میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم اس لیڈنگ رول میں لے آئیں, تو آپ پیڈ ڈائریکٹر بھی کر سکتے ہیں, صرف اس لیے کہ بزنس آن گوئنگ چلتا رہے. سب کے فائدے میں یہی بات. شرعی اور قانونی مشیر کی خدمات ضرور لینی چاہیے. کاروبار کا سب سے پہلے مکمل شرعی اور قانونی ریویو کسی ماہر مفتی بزنس شریعہ کنسلٹنٹ سے کروانا چاہیے.
ماہر بزنس شریعہ کنسلٹنٹ بزنس اور فیملی معاملات میں ریویو اور آڈٹ وقتاً فوقتاً بھی کروانا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ایسے کسی ماہر کی مستقل خدمات لی جائیں تاکہ ہر نئی چیز ساتھ ساتھ ریویو ہوتی جائے. سال 2 سال 6 سال 8 سال کے بعد جب سوچیں گے تو وہ بھی پیچھے طے کروانے میں بہت ساری ہو سکتا ہے آپ کی چیریٹیاں کروا دیں کہ یار یہ بھی بغیر نیت ثواب صدقہ، یہ بھی بغیر نیت ثواب صدقہ، یہ بھی غلط ہو گیا تو وہ بھی غلط ہو. ساتھ لے کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہوگا، سہولت ہوگی. شرعی مشیر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ سب کچھ شرعی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. آڈیٹرز مالی شفافیت کو برقرار رکھتے ہیں اور قانونی مشیر یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگلی نسل کو کاروبار نہیں منتقل کرنا، ویژن منتقل کرنا. کاروبار کا ماننا ہے صرف آپ پیسے اور ان کو جو اثاثے ہیں نا وہ دے کے چلے گئے. آپ نے ان کو بزنس کا ویژن نہیں دیا. آپ جس مقصد سے بزنس کو چلا رہے تھے وہ ویژن آپ نے منتقل نہیں کیا. تو جب پیسہ صرف ان کو یہ کاروبار کی منتقلی کا صرف اگر وہ یہ مطلب سمجھیں گے کہ بس پیسہ آ گیا اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو پھر وہ انجوائے کیسے کریں گے؟ جیسے ان کی مرضی آئے گی. آپ کی جو اخلاقیات تھیں، آپ کی فیملی کی کچھ اخلاقیات تھیں، آپ کے بزنس کی کچھ اخلاقیات تھیں، آپ نے اپنا ایک لمبے عرصے تک مارکیٹ میں کام کر کے ایک برانڈ امیج بنایا تھا آپ نے اپنا. یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ نسل میں منتقل کرنا سب سے اہم. پیسہ تو ویسے ہی چلا جائے گا، یہ اگر منتقل ہو گیا تو آپ کا نام رہے گا اور آپ کی چیزیں اسی برانڈنگ کے ساتھ اور اسی جو ریپنگ ہے یا پیکنگ ہے اسی کے ساتھ منتقل. واضح اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ واضح تحریری ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ لکھنی چاہیے کہ بزنس سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. کیونکہ ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو ٹائم لگے گا. ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی آگے کی 100 سال کی منصوبہ بندی آپ کی بتا رہا ہوتا ہے. 100 سال یا اگلے 50 سال تک آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، کن ویلیوز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، کن اخلاقیات میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، کس پیکنگ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کی ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ بتاتی ہے. اس میں کاروبار کا بنیادی مقصد ہے، بنیادی اقدار، طویل مدتی اہداف، یہ ساری باتیں آگے لکھنی چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو آگے کیا کرنا چاہیے، ڈسکس کر کے اپنی نسل تک منتقل کرنی چاہیے. سٹوری ٹیلنگ یہ نہیں ہوتا. اب بچوں کو کیا مشکلات بتائیں، ہے نا. ہم نے جھیلی تو بہت ہیں لیکن یہ بچے ایسے غمزدہ ہو جائیں گے. لیکن یہ کام نہیں کریں گے تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے بڑوں نے اس بزنس کو کتنی محنت سے بنایا. جب تک وہ مشکلات ان کے سامنے نہیں ہوں گی ان کے دل دماغ میں بزنس کا یا اس کاروبار کا یا اس اینٹیٹی کا یا اس عمارت کا اتنا درد پیدا نہیں ہوگا جتنا فیملی بزنس کو منتقل کرنے اور اس کو چلانے میں ہونا چاہیے. یہ جب تک یہ کیسے منتقل ہوگا؟ سٹوری ٹیلنگ سے.